دنیا دیکھ لے کہ اللہ نے اس کو گرفت کیا ہے، اللہ نے اس کی پکڑ کی ہے، اللہ نے اس پر عذاب بھیجا ہے۔ صرف تکبر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے تکبر جائز نہیں ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے تکبرانہ لہجہ اختیار کیا تھا اور عرب کو، فلسطین کو جہنم میں ڈھکیلنے کی بات کی تھی۔ کہاں گئی وہ ٹیکنالوجی، کہاں گئی وہ طاقت، کہاں گئی وہ قوت، کہاں گیا وہ ایلن مسک؟ پوری زمین آسمان کو تہو بالا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، قیامت برپا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی جب پکڑ آئی تو پھر اتنی سخت پکڑ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کا حساب لیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، 8 جنوری 2025 بروز منگل، امریکہ کے ایک ریاست کیلیفورنیا، اس کا ایک شہر لاس اینجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک عذاب آگ کی شکل میں آیا۔ پہاڑوں کے درمیان، درختوں کے درمیان آگ لگی، اور وہ ایسی آگ لگی کہ شاید امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلی اتنی خطرناک آگ تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے لاس اینجلس کو جلا کر کے راکھ کر دی۔ یقیناً آپ تک یہ خبر پہنچی ہی ہوگی، ایسا ہو ہی سکتا کہ آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا ہوگا، یا آپ نے وہ آگ کا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا، یا آپ تک یہ خبر نہ پہنچی ہوگی۔ غور کرنے والی اور فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں زندگی دوں، جس کو چاہوں موت دوں، جو اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی قوت کے نشے میں، اپنی مال و دولت کے نشے میں اتنا چور اور مست ہو گیا تھا کہ اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب چاہا جس ملک پر بم برسا دیا، جس ملک کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، کسی بھی ملک پر ٹینک چلا دیا، کسی بھی ملک پر فوج بھیج کر کے وہاں کے نظام کو تہو بالا کر دیا۔ اس کو اپنے انجام کے، اپنے نتیجے کی کوئی خبر تھی نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھلائی تھی، اور اللہ اس لیے ڈھیل دیتا ہے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل اس کے خلاف قائم کر لے، دنیا دیکھ لے کہ اللہ نے اس کو گرفت کیا ہے، اللہ نے اس کی پکڑ کی ہے، اللہ نے اس پر عذاب بھیجا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی دوبارہ تاج پوشی ہونی ہے 20 جنوری کو، ابھی دوبارہ اس کی تاج پوشی ہونی باقی ہے، اور اس سے پہلے اس نے دھمکا دیا تھا، اس سے پہلے اس نے کہا تھا کہ ہم عرب کو جہنم بنا دیں گے، جہنم کے اندر ڈھکیل دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کون ہے جو خدائی لہجے میں بات کر رہا ہے؟ کس نے؟ اللہ کا تو حکم ہے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم جب چلو تو بالکل جھک کر کے چلو۔ صرف تکبر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے تکبر جائز نہیں ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے تکبرانہ لہجہ اختیار کیا تھا اور عرب کو، فلسطین کو جہنم میں ڈھکیلنے کی بات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایسی آگ بھیجی کہ اس کی ساری مشنری، ساری ٹیکنالوجی، ساری طاقت، ساری قوت، سارے طیارے اور سارے فائر بریگیڈ اور ساری چیزیں سب کا سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ جب ساری قوت صرف ہو گئی، ساری طاقتیں ختم ہو گئی، ساری ٹیکنالوجی جواب دے گئی، جب کوئی فائر بریگیڈ کام نہیں آیا، تو وہاں پر ہمارے نوجوان مسلمان بھائی اذان دینا شروع کہ اللہ اکبر کی صدا لگانا شروع کرے، اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ بچا لیجئے ان معصوم کو جس کا کوئی تعلق نہیں تھا فلسطین کے حوالے سے۔ کہاں گئی وہ ٹیکنالوجی، کہاں گئی وہ طاقت، کہاں گئی وہ قوت، کہاں گیا وہ ایلن مسک جو انسان بنانے پر آمادہ ہے، انسان بنانے کے لیے تلا ہوا ہے، جو ستاروں پر کمندیں ڈالنے کی بات کر رہا ہے، جو چاند پر جا پہنچنے کی بات کر رہا ہے، جو سورج کی روشنی کو کشید کرتا ہے، وہ کہاں گئے؟ بلائیے اس کو اللہ کی ایک آگ پر قابو کرنے کے لیے۔
صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے 1 سال پہلے کہا تھا کہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے، امریکہ کے پاس خدائی نہیں ہے، امریکہ کچھ نہیں کر سکتا، امریکہ بے بس ہے، سپریم پاور اللہ کی ذات ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کے لیے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، بس اللہ کہے گا ہو جا بس ہو جائے گا۔ پوری زمین آسمان کو تہو بالا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، قیامت برپا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، روح کے گالوں کی طرح پہاڑوں کو اڑانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، آسمان سے بارش برسانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، زمین سے غلہ اگانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، چاند کے اندر روشنی اور سورج کے اندر روشنی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہوا چلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے کوئی جو وہاں کے طوفان کو روک دے، وہاں کے ہوا کو روک دے، وہاں کی آگ کو روک دے؟ نہیں میرے محترم، بالکل نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں کا تکبر اور وہاں کے لوگوں کا غرور بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی جب پکڑ آئی تو پھر اتنی سخت پکڑ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کا حساب لیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کملا ہیرس جو امریکہ کی نائب اوپ راشٹرپتی ہے، اس کو مکان خالی کرایا گیا، نکلیے آپ یہاں سے، باہر چلیے، بھاگیے، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، کوئی آپ کا اتحادی، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر اور کوئی ملک، کوئی طاقت، کوئی سلطنت، کوئی فوجی طیارے، کوئی آدمی بچانے نہیں آئے گا، نکلیے، آپ کی جان کو، آپ کے مال کو، آپ کی اولاد کو اور آپ کے گھر بار کو خطرہ ہے۔ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا امریکہ کا صدر اور اس کے بیٹے کا گھر آگ کے حوالے، کون ہے بچانے والا؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جب اللہ کی پکڑ آئے گی کوئی بادشاہ نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، سب کے سب ہے جو کر رہ جائے گا۔ بچا لے کوئی آج اس کے گھر کی بازیابی کر دے جو بائیڈن کے گھر کی۔ کل میرے محترم بزرگوں دوستو، افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر، لیبیا کے اندر، سیریا کے اندر جب ہمارے مسلمان بھائی، نہتے بھائی، معصوم بھائی، پیارے بھائی، ان کے اوپر چھت نہیں تھا، ان پر بم برسایا گیا، ان کو گولیوں سے بھونا گیا، ان کو قتل کیا گیا اور گاجر مولی کی طرح ان کو تراشا گیا اور ان کے خون سے ہولیاں کھیلی گئی، اور ان کا ہیرو اور ان کا سیلیبریٹی اور ان کے بڑے بڑے ہیرو، بڑے بڑے ایکٹر یہ ٹویٹ کر رہے تھے، جیمز ووڈ کا ٹویٹ، لوگ اب اس کو یاد دلا رہے ہیں، یہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ پورے فلسطین کو ختم کر دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، کوئی معافی نہیں، کوئی بخشش نہیں۔ آج جب اللہ کی پکڑ آئی، ان کا گھر جلا، ان کا مکان جلا، ان کا آشیانہ جلا، ان کے آشیانہ کو آگ نے لپیٹ لیا، ان کی پوری زندگی کی کمائی جل کر کے راکھ ہو گئی۔ یہ میڈیا کے سامنے آتا ہے اور روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ ارے تم شرم سے مر جاؤ، ڈوب مرو۔ تم جب تمہارے پاس طاقت تھی، قوت تھی، تمہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معصوم کے حق میں، مظلوم کے حق میں تم آواز اٹھاتے، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے، اپنی کوشش سے جنگ کو رکواتے، لیکن تم نے مظلوم کی فریاد نہیں سنی، بلکہ ان پر ظلم کو روا رکھنے کے لیے تم نے ٹویٹ کیا۔ آج جب تمہاری باری آئی ہے تو تم آنسو سے رو رہے ہو، یقیناً تمہارا آنسو لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں کے دل کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ فلسطینیوں پر جب ظلم ہو رہا تھا تم جتنے غمگین ہوئے تھے اتنے غمگین ہم بھی ہیں، تم جیسے کر رہے تھے ویسے آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، قربان جائیے ہمارے فلسطینی بھائی پر کہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے، ان کا گھر بار لوٹ جاتا ہے، ان کا خاندان لوٹ جاتا ہے، ان کے اولاد بم کے حوالے ہو جاتے ہیں، ان پر گولیاں چل جاتی ہیں، ان کے سینے چھلنی ہو جاتی ہیں، تو ان کے وارثین آتے ہیں ٹی وی کے سامنے، میڈیا کے سامنے، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، فزت برب الکعبہ قسم کھاتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ میرا بھائی شہید ہوا، میرا باپ شہید ہوا، میری ماں شہید ہوئی، میری بہن شہید ہوئی، میرا خاندان شہید ہوا۔ اللہ تو کب مجھے شہادت کا مقام اور مرتبہ دے گا؟ شہادت کے لیے ہم بے چین، بے تاب اور بے قرار۔ تو میرا بھائی اپنی شہادت پر نازا ہے، فخر کر رہا ہے، اپنی شہادت پر ناز کر رہا ہے، شہادت کی تمنا کر رہا ہے، اپنا سب کچھ لٹا کر کے کامیاب ہو رہا ہے، اور ایک تم ہو شرم آنکھیں، توبہ توبہ، تھو تھو کہ تمہارے محض مکان جلنے کی وجہ سے تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اشکبار ہوئی تمہاری آنکھیں۔ آج تم کو اپنے بھائی کا غم یاد آ گیا ہوگا، آج تم کو سب کچھ یاد آ گیا ہوگا، تمہارے ماضی کا کیا ہوا کا حساب سب یاد آ گیا ہوگا۔ ڈونالڈ ٹرمپ اب لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے، جس وقت وہ اسرائیل کو
یروشلم کے اندر راجدھانی بنایا تھا، اس وقت اس کو سمجھ میں بات نہیں آئی تھی۔ تل ابیب سے یروشلم کے اندر راجدھانی کو منتقل کرنے والا اسرائیل کا کون ہے؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سر دست آگ بھیج دی۔ یہ جان لیا تھا کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں ہم تمام مومنوں کے لیے عبرت بنا کر کے اس پر آگ بھیجا ہے، تاکہ دنیا جان لے کہ کوئی نہ کوئی ہے۔ ذرا سی جب خود پر آنچ آتی ہے، خود پر جب بن پڑتا ہے، خود پر جب عذاب آتا ہے، تو پھر خدا یاد آ ہی جاتا ہے، پھر سمجھ میں بات آ ہی جاتی ہے کہ اللہ ہے۔ بعض ایسے بھی معصوم ہوں گے جو بے گناہ ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی کوئی خطا نہیں ہوگی مسلمانوں کو یا کسی پر ظلم کرنے میں، ان سے ہماری ہمدردی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا گھر مکان دکان سب محفوظ رہے، ان پر کسی قسم کی آگزنی نہ ہو۔ لیکن وہ لوگ جو ہمارے قتل میں جو ملوث ہیں، جو ہمارے ظلم پر خاموش رہے، جنہوں نے ہم پر ظلم کو روا رکھا، آج کس طرح سے ان سے ہمدردی جتائی جائے، ذرا آپ بتائیں۔ آج بھی وہ سبق لے لے، عبرت حاصل کر لے، اور آج اللہ کے دربار میں توبہ کرے اور سجدہ ریز ہو اور دنیا کو کہے کہ جو ہم نے ظلم کیا ہے اس کی بازیابی ہو گئی، جو ہم نے ظلم کیا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب بھیج دیا، آئندہ ہم کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ پھر انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیں گے۔ اور اگر آج بھی آپ نے توبہ نہیں کیا، اپنے ظلم سے باز نہیں آئے اور اپنے ظلم کو روا رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو زمین کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے، جو آسمان سے بارش کی جگہ پتھر برسا دیتا ہے، جو ایک چیخ کے ذریعے سے لوگوں کو ہلاک و برباد، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق پر کبھی بھی ظلم نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو برداشت کرتا ہے، اللہ شرک کو برداشت کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو کہیں برداشت نہیں کرتا۔ ظلم کا بدلہ دیر سویر ہی صحیح اللہ لے کر کے رہتا ہے۔ اللہ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا کر کے رکھتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ظالم ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے گر گرائے روئے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنے ظلم سے باز آ جائیں۔ دعا ہے اللہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔